نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ذبح کرتے وقت بہت ساری باتوں کا اہتمام ضروری ہے کہ قبلہ رخ جانور کو لٹایا جائے، چھری تیز ہو، کسی جانور کو کسی جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، دعا وغیرہ پڑھنے کا اہتمام ہو۔ یہ سب تو وہ کام ہے جو کرنے کے، بعض وہ کام ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، ورنہ جانور مکروہ ہو جائے گا، اور مکروہ ہونے کا مطلب ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جانور کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر ذبح کرنا، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ جانور کو کچھ کھلا پلا کر ذبح کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ بھوکے پیاسے کہ رات کو جو کھانا دیا تھا، جو چارہ وغیرہ دیا تھا، بس صبح اس کو جو ہے خالی پیٹ یعنی جو ہے بھوکا پیاسا آپ ذبح کر دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح جانور کو جب ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کو گھسیٹنا اور اس کو زبردستی لے کے جانا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ محبت سے اور اللہ کے حضور قربانی کے لیے لے کے جایا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کو محبت سے لے کے جائے۔ اور اگر ڈھیٹ جانور ہو اور ایسے ہی نہیں جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اپنی پوری کوشش ہو کہ اس کو گھسیٹ کر زبردستی نہیں لے کے جائے، بلکہ پیار محبت سے اس کی گردن گلے وغیرہ پر ہاتھ پھیر کے آرام سے لے کر جائے۔ اسی طرح ذبح کرتے وقت اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے۔ اگر اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے تو یہ کام کرنے کی وجہ سے بھی ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ اسی طرح جو چھری ہو، چاقو ہو یا کوئی بھی چیز ہو ذبح کرنے کی، وہ اگر تیز دھار نہیں ہے، اس کے دھار میں کمی ہے، تو ایسی چھری اور ایسے چاقو سے بھی ذبح کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ اس سے جانور کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے چھری کو تیز کرنا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اشحذیھا بحجر، اس کو پتھر سے تیز کر لو، تو تیز کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح جانور کے سامنے اس چھری کو تیز نہ کیا جائے، بلکہ الگ سے سائیڈ میں کسی جگہ جا کر چھری کو تیز کیا جائے۔ اسی طرح یہ بات بھی ضروری ہے کہ کسی جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ آج کل اس میں بڑی کوتاہی پائی جا رہی ہے، بس گلی والے یا محلے والے یہ کرتے ہیں، ایک کا گرایا سب نے مل کر، پھر ان میں سے بعض لوگوں نے دوسرے کا مل کر گرا دیا، تیسرے کا، یعنی گلی میں ایک دوسرے کے سامنے سب کی قربانیاں ہو رہی ہیں۔ اور خاص طور پر اجتماعی قربانی میں تو چلو مجبوری بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر بھی جس حد تک بچا جا سکے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح جانور کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، اب جو ہے اس کو بلا وجہ دیر کی جا رہی ہے اس کو ذبح کرنے میں۔ اب مثال کے طور پر بس آئے اور جانور کو گرا دیا، پتہ چلا چاقو بھی تیار نہیں ہے، چھری بھی تیز نہیں ہے، اور جس کو ذبح کرنا ہے وہ بھی نہیں آیا ہوا۔ اب 10 منٹ 15 منٹ اس کو لٹایا گیا ہے اور اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے، تو یہ صورتیں ٹھیک نہیں ہیں، اس سے جانور کو تکلیف ہوگی۔ اسی طرح ذبح کرتے وقت جانور کا سر تن سے جدا کر دینا، یعنی بالکل الگ کر دینا، یہ بھی صورت ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کاٹا جاتا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا رہنے دیا جاتا ہے۔ جب جانور بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سب کچھ سیٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد الگ کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح اس بات سے بھی بچنا ضروری ہے کہ جانور کو گردن کی اوپر سے ذبح نہ کیا جائے۔ یہ جو گردن کا اوپر کا حصہ ہے جس کو ہم گدی کہتے ہیں، اس طرف سے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ گلے کی طرف سے اس کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ تو یہ 7 باتیں ایسی ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے، ورنہ جانور کو تکلیف ہوگی، اور جانور کو تکلیف ہوگی تو ایک حرام کام کا ارتکاب کرنا لازم آئے گا، تو حرام کام ہے کسی کو تکلیف دینا، اور دوسری بات یہ کہ ثواب میں بھی کمی آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔